دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اتوار 4 نومبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے رام مندر کی تعمیر دسمبر میں اور مسجد لکھنؤ میں منتقل ہوگی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود RSS اور BJP کے رہنماؤں کے بابری مسجد تنازع پر بیانات کا سیلاب جاری۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب، روزنامہ اردو ٹائمز، روزنامہ ممبئی اردو نیوز، روزنامہ راشٹریہ سہارا، روزنامہ صحافت اور ہم آپ نے لیڈ خبر بنایا ہے۔ رام مندر کی تعمیر دسمبر میں، مسجد لکھنؤ منتقل ہوگی۔ بڑے کاروباریوں، روزنامہ انقلاب دہلی کے مطابق دسمبر میں ہی رام مندر تعمیر کرنے کی دھمکی۔ بڑے کاروباریوں کے مفاد کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا پر حملے کا الزام۔ دسمبر میں ہی رام مندر تعمیر کرنے کی دھمکی۔ BJP کو دھچکا، وزیر اعلیٰ چوہان کے رشتہ دار کانگریس میں شامل۔ کمل ناتھ، جیوتی آدتیہ سندھیا کی موجودگی میں سنجے سنگھ نے کانگریس کا دامن تھاما۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے ایک باکس خبر کے مطابق 80 سالہ بزرگ کے لنچنگ کی تصاویر وائرل۔ سیتامڑھی فساد کے دوران ہندوؤں نے وقوف کرنے کے بعد زندہ جلا دیا تھا، 38 افراد گرفتار۔ مودی حکومت نے رافیل سودا بدلنے کی ہمیں خبر ہی نہیں دی، HAL چیئرمین کا بیان۔ نوہیرا شیخ کے ریمانڈ میں 8 نومبر تک توسیع۔ نوہیرا شیخ اور ان کی کمپنیاں صارفین کو دسمبر اور جنوری سے پیسے کی ادائیگی کریں گے۔ مدرسہ بورڈ کے اساتذہ کو 3 سال سے تنخواہیں نہ ملنے پر سپریم کورٹ کا رویہ سخت۔ RBI کے 1 لاکھ کروڑ پر مودی حکومت کی نظر۔ حکومت RBI کو بورڈ کے ذریعے چلایا جانے والا ادارہ بنانا چاہتی ہے۔ چدمبرم کا سنسنی خیز الزام۔ نہرو میموریل میں وزیر اعظم مودی کے لوگ شامل۔ جواہر لال نہرو کی یادگار میں مودی کی دخل اندازی، 4 دانشوروں کو نکال دیا۔ مودی کی مقبولیت میں اضافہ، سروے۔ دفعہ 341 سے مذہبی قید ہٹانے کے لیے بھی حکومت آرڈیننس لائے۔ مسلم مورچہ، ہندوؤں کو متحد کرو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو، سبرامنیم سوامی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کے مطابق خوشحال پنجاب میں بدامنی پھیلانے کی سازش، باہری لوگوں کے ذریعے دہشت گردی کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش۔ آرمی چیف، بحریہ کے لیے 17,000 کروڑ کے معاہدوں پر دستخط۔ گمشدہ کشمیری طالب علم داعش میں شامل۔ انتخابات سے قبل شیوراج سنگھ کی بڑی مشکل، مارکیٹ شیئر میں ایئر انڈیا ٹاپ 3 سے باہر۔ تہواروں میں ماحول بگاڑنے کی کوشش، آلوک ورما کو برطرف کیے جانے کے خلاف کانگریس سپریم کورٹ پہنچی۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے مطابق پرکاش امبیڈکر نے کہا ہے کہ شیوسینا مطلب 2 منہ والا سانپ۔ شیوسینا کی بیان بازی پر تنقید کی۔ اجیت پوار نے بھی سخت جملے کہے۔ 12 دنوں بعد اولا اوبر کی ہڑتال ختم۔ کچرا گاڑیوں کی کمی سے کچرے کا انبار۔ گوونڈی کے کملا رامن نگر میں گندگی سے عوام پریشان۔ رات کی تاریکی میں گھروں پر پتھر بازی۔ کارگل نگر کے مقیم میں خوف و ہراس۔ وزیر اعظم مودی کا قرض کی سہولت کا تاریخ کام۔ نتن گڈکری کی اسکیم کا افتتاح۔ اندرانی کی ضمانت کی اپیل خارج۔ پیاز سے بھرا ٹرک پلٹنے سے ڈرائیور شدید زخمی۔ بدعنوانی کے سب سے زیادہ واقعات مودی حکومت میں ہوئے ہیں۔ افسانوں میں معاشرے کی تہذیب و ثقافت پھیلی ہوتی ہے۔ مالیگاؤں میں اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام نیا اردو افسانہ کے عنوان سے منعقدہ سیمینار کامیابی سے ہمکنار۔ مختلف مکالمے پیش کیے گئے۔ ساتھی اہلکار کی موت کے سبب ٹرینی سپاہیوں کا تشدد۔ پٹنہ، پروپیگنڈا کے ذریعے کسی بھی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا، ممتا بنرجی۔ ترقی پسند تحریک کے آخری سپاہی عنایت اختر کا انتقال۔ سیتامڑھی ہجومی تشدد اور فساد کے الزام میں 38 گرفتار۔ مودی سرکار کے خلاف کھڑگے
سپریم کورٹ سے رجوع، ثانیہ مرزا اسپتال سے رخصت، بیٹے کو لے کر گھر پہنچی، مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ شیو لنگ پر بیٹھے بچھو والے تبصرے پر تھرور کے خلاف مقدمہ، اکبر اویسی کے خلاف بی جے پی کی امیدوار۔ بالآخر یوت محل کی شیرنی کو موت کی نیند سلا دیا گیا، 13 افراد کو اپنا شکار بنا چکی آدم خور اونی کو شارپ شوٹر اصغر علی نے نشانہ بنایا۔ کشتواڑ میں کرفیو اب بھی جاری، صورتحال بہتر، فوج کا فلیگ مارچ۔ کشمیر میں کے میدانی علاقوں میں موسم کی پہلی برف باری۔ مدھیہ پردیش بی جے پی امیدوار گرفتار اور رہا، الیکشن کے دوران ہتھیار سپلائی کرنے والے نوجوان گرفتار۔ بھینڈ، الیکشن کمیشن نے ٹی آر ایس کے ٹی شرٹ ضبط کیے۔ دھولیا میں چوروں نے اے ٹی ایم ہی اڑا لیا، شاہو مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی۔ ناندیڑ میں بھیونڈی میں کوریئر کمپنی کے 15 لاکھ لوٹ لیے، سیتامڑھی کے قصورواروں کو سخت سزا دی جائے۔ انجمن باشندگان بہار کے صدر کا وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو مکتوب و مطالبہ۔ دوستو، یہ تھی اردو اخبارات کی اتوار کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔